بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعامات فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا بہت اہم ٹاپک ہے جو کچھ لوگوں کو شاید ناگوار فیل ہو اور کچھ کو بہت بھا جائے۔ ہمارا ٹاپک ہے اسلام میں برتھ ڈے منانا کیسا ہے۔ کتاب و سنت کے شرعی دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ سالگرہ منانا بدعت ہے، جو دین میں نیا کام ایجاد کر لیا گیا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی دلیل نہیں اور نہ ہی اس طرح کی دعوت قبول کرنی جائز ہے، کیونکہ اس میں شریک ہونا اور دعوت قبول کرنا بدعت کی تائید اور اسے ابھارنے کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، شورا آیت نمبر 21، ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم۔ ترجمہ: کیا ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکامات دین مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں؟ شورا آیت نمبر 21 کا ترجمہ۔ اور ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ہم نے آپ کو دین کی راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اسی پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی ہرگز نہ کریں۔ سورہ الجاثیہ آیت نمبر 18-19 کا ترجمہ۔ یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے، کیونکہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا کارساز ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 3، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اللہ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی پیروی مت کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔ اور صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کسی نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اسے امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور سب سے برے امور بدعات ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم کا راستہ ہے۔ اس موضوع کی احادیث بہت زیادہ ہیں، پر ان تقریبات کا بدعت اور برائی ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی اثر بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت ہے، کیونکہ یہ تقریبات وہی مناتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ان کے طریقے اور راہ پر چلنے سے اجتناب کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، تم لوگ ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی اور اتباع کرو گے، بالکل اسی طرح جس طرح جوتا دوسرے کے برابر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ اور بل میں داخل ہوئے تو تم میں اس میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔
صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کون؟ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور کون کا معنی یہ ہے کہ اس کلام سے مراد اور کون ہو سکتے ہیں؟ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کسی نے بھی کسی قوم سے مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، واحسن الجزاء، فی امان اللہ۔